اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ABC اینڈ PNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی لائیو رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں پاکستان اور پاکستان کے باہر پوری دنیا میں جن جن ممالک میں دیکھی جا رہی ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کا نہایت خلوص ادب و چاہت برا السلام علیکم. آج 6 رمضان مبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ پاکستان میں آج چھٹے روزے کی افطاری کی جائے گی. پاکستان سے باہر سعودی عربیہ اور خلیجی ریاستوں میں متحدہ عرب امارات اور دیگر ریاستوں میں آج 7ویں روزے کی افطاری کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم الشان یہ مہینہ ہمارے زندگی میں ایک نصیب فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری عشرے میں ہم سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس عظیم الشان مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شب ہے جس کو شب قدر کا نام دیا گیا ہے. اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک عظیم شان شب ہے. اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو نفلی عبادات ہیں ان کو فرضوں کا درجہ عطا فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض سے بھی بڑھ کے ثواب عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم الشان مہینے کی شان یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان بھائی کی اگر افطاری کراتا ہے، کوئی روزہ افطار کراتا ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل کرم سے معاف فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانسار صحابہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں اتنی سخت نہیں ہے، معاشی طور پہ ہمیں ایسے حالات ہیں کہ ہم بے شمار اور زیادہ تعداد میں لوگوں کی یہاں پہ افطاری نہیں کرا سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلوص دل کے ساتھ اگر ایک انسان دوسرے مسلمان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک کھجور سے بھی یا ایک پانی کے گھونٹ سے بھی افطاری کراتا ہے تو رب کائنات اس شخص کو بہت بار اتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے ماضی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل کرم سے معاف فرماتا ہے. آج کے پروگرام میں رونق رمضان میں جو ہمارے اس ٹرانسمیشن کی جو رونق بنے ہیں، جو ہمارے یہاں پہ علماء کرام جو تشریف لائے ہیں، وقت کا پیر کا ہے، اور میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کرتا ہوں اور ان کا میں تعارف کراتا ہوں کہ آج کے اس ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں کام کیا سے علماء کرام ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ بنے. سب سے پہلے جناب حضرت علامہ میاں ظہور احمد قادری صاحب ہیں، ممبر علماء مشاورت آزاد جموں کشمیر، اور اس کے ساتھ ساتھ فاضل اسلامک یونیورسٹی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اور پرنسپل جامعہ علوم جامعہ ضیاء العلوم اسلامک اور ایجوکیشن سسٹم اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شان مہینہ عطا فرمایا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور لاہور سے میں جوائن کی ہے جناب ہمارے بہت ہی قابل قدر محسن، اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میری مراد جناب حضرت علامہ قاری میر ظہیر احمد قادری صاحب، فاضل مرکز اسلام ضیاء العلوم، پرنسپل ادارہ مریا ضیاء العلوم اسلام آباد، اور کچھ عرصہ ساؤتھ افریقہ میں بھی دینی فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اسلامی سینٹر کی ذمہ داری میں انہوں نے. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو آج کی اس شو میں ہم تو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا رمضان مبارک کا یہ عظیم الشان جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کیسا گزرا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت و نگاہ عنایت و کرم کا صدقہ الحمدللہ ساری امت پہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ صیام عطا فرمایا. بے شک بے شک. سوال کا سلسلہ ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور علماء کرام سے کی طرف جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک اور دیگر جو ماہ مقدس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو 11 مہینے میں فرمائے ہیں ان کی کیا وقت ہے، ان کی کیا شان ہے؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ میاں ظہور احمد قادری صاحب سے. جی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محترم پروفیسر اجاز بشیر صاحب کا مشکور ہوں. آپ کی وساطت سے ABC اور PNN ٹیلی ویژن سے کی وساطت سے ہمیں موقع میسر آیا. تو گرامی قدر جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے ساتھ ہی کہ اے ایمان والو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، یہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو آپ نے پہلے ہی سوال کیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جس طرح اپنے بندوں پر فضیلت ہے، جیسے اپنے بندوں پر اللہ کی فضیلت ہے، اور اسی طرح باقی مہینوں پر رمضان شریف کی فضیلت بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کا اتنا مرتبہ اور مقام بلند ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی فضیلت کے حوالہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ رمضان شریف کی یہ ساتھ 6 لاکھ دوزخیوں کو آگ کی سے نجات دلاتے ہیں، یعنی اس مہینے میں جن پر آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ان کو دوزخ کی آگ جن پر واجب ہوتی ہے ان کو اللہ رب العالمین اس ماہ سیام کی برکت سے نجات عطا فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اس سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ماہ سیام میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک یہ خوشی کہ جس وقت وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری وہ جو اللہ رب العالمین کی دیدار کے وقت ہوتی ہے۔ اس سے بڑی کون سی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ماہ سیام میں یہ رمضان، لفظ رمضان، یہ اس انداز سے آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ جتنے بھی پورے سال کے نام رکھے گئے ان کے نام رکھنے پر اہل عرب نے ان کا انتخاب کیا، لیکن قربان جائیے اس ماہ سیام پر کہ رمضان کا نام اللہ رب العالمین نے اپنی لارائب کتاب میں اس کا انتخاب فرمایا، اور رمضان رم سے اس کا مطلب جلانا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک بٹھی کے طور پر ایک مومن کلمہ کو مسلمان جب ماہ سیام کا احترام اور اہتمام کر کے اس مہینے کو گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو ایک دن ہر دن کے حساب سے یوں سمجھ لے کہ ایک دن اس نے روزہ رکھا تو اس کے گناہ معاف ہوئے، یعنی اس کے گناہ بٹھی میں ڈال دیے گئے، جلا دیے گئے، یہاں تک کہ جب 29 یا 30 دن پورے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پروانہ اس کے لیے یہ معاہدہ سنائی دیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے سارے گناہوں سے پاک فرما دیا ہے۔ گویا کہ جس طرح نومولود بچے کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح بعینہ ہی وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس ماہ رمضان میں اتنا بڑا احسان اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان عظیم اس انسانیت پر، مسلمانیت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، جو انسان پورے سال گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سر عام وہاں پہ نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو جب یہ انسانیت اس لحاظ سے انتہائی اپنے اوپر ظلم کر لیتی ہے، مسلمانیت اپنے اوپر ظلم کر لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے ایک ایسا عظیم الشان مہینہ اس امت مسلمان کے اوپر عطا فرمایا، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ احسان عظیم ہے کہ رمضان مبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو شخص شاید ہی کبھی مفتی صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو کبھی مسجد میں شاید اس کے نہیں دیکھتے ہوتے، لیکن رمضان کی یہ ایسی عظیم الشان برکتیں ہیں کہ وہ جو آدمی جو شاید کبھی ریگولرٹی کے ساتھ اس تواتر کے ساتھ مسجد میں نہیں آتے، لیکن اس عظیم الشان مہینے میں نہ صرف مسجدوں میں آتے ہیں بلکہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو جناب اگلا سوال ہمارے ساتھ مفتی صاحب جناب قاری میر ظہیر احمد قادری صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سی ایسی عبادات ہیں کہ جس سے اس مہینے کی وجہ سے امت کو اس مہینے کی وجہ سے تربیت دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اس مہینے میں ان عبادات کو اپنا شعار بنا لیں، اور باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے بعد انہیں عبادتوں کے اوپر کاربند رہیں۔ یہ سوال آپ پوچھیں گے جناب، ہمارے ساتھ ہیں میر ظہیر احمد قادری صاحب۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان جناب پروفیسر نعمان بشیر صاحب، اعجاز بشیر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گائے بگائے ہمیں اس طرف بلاتے ہیں اور آپ موقع دیتے رہتے ہیں کہ علماء کی وساطت سے آپ امت کی تربیت کا باعث بنتے ہیں، اور خصوصاً آج کے ABC اور PNN چینل کے ذریعے سے جو آپ کی لائیو رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے پوچھا ماہ سیام کی باقی 11 مہینوں پر فضیلت، اور اس ماہ میں کون کون سی عبادات کی جاتی ہیں یا کن کن عبادات کا حکم ہے جن کے ذریعے سے امت محمدیہ جو ہے وہ نفع حاصل کرتی ہے اور ان کو کامیابی کا زینہ عطا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے فاضل
عالم جناب علامہ میاں ظہور احمد قادری فرما رہے تھے، بزرگوں سے ہم نے سنا، فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مسافر بندہ جب کہیں گھر سے نکلتا ہے، ٹریول کرتا ہے، تو راستے میں جب لانگ ٹریول کرتے ہوئے وہ تھک بھی جاتا ہے، اس کے چہرے کے آثار، چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر جو گرد و غبار ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو چلتے ہوئے کسی ایک ایسے مقام پر وہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کو پانی کا چشمہ ملتا ہے، وافر مقدار میں جب پانی ملتا ہے تو اس پانی سے جا کر وہ اپنے چہرے کو بھی دھوتا ہے، اپنے کپڑوں کے اوپر جو گرد اور غبار اور جتنا بھی ڈسٹ ہے یہ ساری چیزوں کو وہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، بالکل کلین اینڈ نیٹ ہو جاتا ہے، اور اس پانی کو جو ہے وہ پیتا بھی ہے، تو اس پانی کے ذریعے سے وہ بالکل صاف اور فریش ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ مثال ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بندہ جب وہ ٹریول کرتا ہے تو جیسے ہی ماہ سیام آتا ہے تو ماہ سیام اس چشمے کی مانت ہے کہ جب اس مہینے میں وہ انٹر ہوتا ہے گویا کہ وہ رحمت کا پانی اسے میسر آتا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ مومن کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، اور اس کے جو جب تلاوت کلام کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ہاں جی، پھر اچھی اچھی گفتگو کرتا ہے، سنتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا ظاہر بھی چمک اٹھتا ہے، اس کا باطن بھی چمک اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے آ کے عرض کی، چونکہ صحابہ سیکھا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف مواقع انہیں میسر آتے تو وہ سوالات کیا کرتے، اور ان کے سوال کے جواب سے صرف نہ کہ وہ ان کو جواب وہ کافی ہوتا بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی تربیت کا وہ سوال اور وہ جواب باعث بن جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کون سا عمل کیا جائے جس سے ہمارے دلوں میں اطمینان ہو جائے، ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور خاص کر یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ ماہ سیام میں ہماری بہنیں، خواتین اسلام، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ جو ماہ سیام سے مزے لے رہے ہیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی کے لگنے کی وجہ سے زنگ جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے پھر اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس طرح جب بندہ 11 مہینوں میں گناہ کر کے اس کے دل پہ سیاہ داغ ڈل جاتے ہیں وہ گناہ کے، تو اس کو اتارنے کے لیے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور کثرت سے تلاوت کلام کرنے سے بندے کے دل کے اوپر جو زنگ اور جو گناہ کا میل ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ سیام میں میری طرف سے یہ ایک پیغام ہے، یہ دست بستہ اپیل ہے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے کہ نماز فرائض نماز کے ساتھ ساتھ آپ صبح سے لے کے شام تک جو بھی ٹائم آپ کو اویل ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری رکھیے اور اپنے روزے کا اہتمام بھی کیجیے۔ سحری کی رونقیں اور افطار کی وہ برکتیں جب انسان کو نصیب ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی بن جاتی ہے، انسان کی آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے یہ عظیم الشان مہینہ اور نیکیوں والی یہ سدا بہار اس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عطا فرمائی اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا دی ہے، اور اس کے اوپر آمین کرنے والے جو میں ایک سمجھتا ہوں کہ رول امین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو عظیم الشان مہینہ یہ تو ہماری زندگی میں آیا، تو قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں میاں ظہور احمد قادری صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ساران جو صحابہ کرام تھے ان کا کیا معمول تھا اس مہینے میں، وہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کیسے راضی کیا کرتے تھے؟ جناب محترم جاز بشیر صاحب، آپ نے ایک حدیث پاک کا مفہوم جو آپ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب تشریف لے گئے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسری پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو ان کے جب آپ کے یہ عمل کو صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کا خلاف معمولی عمل کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب منبر کے میں قریب گیا تو جبریل حاضر ہو گئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو ماہ سیام کا مہینہ پائے اور پھر وہ اس کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اہل عرب میں یہ ناک خاک آلود ہونا یہ تباہی کا یعنی کی طرف ہوتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے آمین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے والدین میں سے ایک یا دونوں کو پائے اور پھر اللہ کو راضی نہ کر سکے، یعنی جنت کا اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو میں نے
फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर अर्ज की जिब्रील ने, या रसूलल्लाह, जो आपका नामे नामी इसमें ग्रामी, तुम्हें अर्ज कर रहा था कि अम्मी आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब माह सियाम का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ कमर बस्ता हो जाते, और यहाँ तक कि आप माह सियाम के पूरे महीने में इतनी लगन के साथ इबादत फरमाते कि बिस्तर पर आप पीठ मुबारक नहीं फरमाया करते थे, यानी आराम नहीं फरमाया करते थे। माह सियाम का इतना एहतमाम फरमाया करते थे। इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सियाम में बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इबादत में अपने मामला इबादत करते और साहब करम का भी यही मामूल था। तो जनाब हमारा प्रोग्राम जारी सारी है, अभी यहाँ पे टाइम हो जाता है कि छोटी सी एक मुझे ब्रेक का हमारे साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुशआमदीद करते हैं। और जब हम वक्त में गए थे वक्फे के साथ साथ हम बात कर रहे थे मुफ्ती साहब से कि रमज़ान अज़ीम, जो अज़ीम शान महीना अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, और इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो जिनका दस्तरखान उस लिहाज से जो बाकी लोगों के दस्तरखान से मुख्तलिफ होता है। तो कहने की बात यह है कि इस अज़ीम शान महीने में हमें ये करना चाहिए कि जहाँ हम लोग अपने दस्तरखानों में सजाते हैं, अपने अहल व अयाल के साथ हम इफ्तारी कर रहे होते हैं, तो हमें अपने दस्तरखानों को वसअत देनी चाहिए। और इसमें हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो गरीब नादार जो ऐसे जो लोग हैं कि जिनके दस्तरखान में हम ये समझते हैं कि जो हमारे दस्तरखान में जो चीज़ अशिया हैं वहाँ पे पहुँच जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्लेट अगर हम किसी को देंगे तो हमारा शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्लेट हम किसी को देंगे, इफ्तारी की जो प्लेट हम किसी के हवाले करेंगे, तो उनकी इफ्तारी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और अल्लाह ताला से बिल्कुल राज़ी हो जाएगा। तो मुफ्ती साहब क्या कहेंगे कि हमें इस रमज़ान अज़ीम शान जो महीना हमारे पास है, तो क्या हमारे अपने दिलों को भी कुशादा करने का ये रमज़ान हमें दर्श देता है, या इसके बारे में? बहुत शुक्रिया। जिस तरह के अस्सौमु निस्फ़ु सब्र और वस्सब्रु निस्फ़ुल ईमान, कि रोज़ा जो है निसफ सब्र है और सब्र जो है ईमान है। बेशक इसमें रोज़े की 3 किस्में आ जाती हैं बुनियादी तौर पर, कि रोज़ा शरीयत, रोज़ा हकीकत और रोज़ा यानी यूँ कह लें कि ये पहले रोज़ा हम कहते हैं रोज़ा शरीयत क्या है, वो शरीयत में इस रोज़े को कहते हैं कि जो तमाम खाने पीने की अशिया पर कंट्रोल करके अपने आप को मादूद वक्त से, यानी तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को रोके रखना, ये रोज़ा शरीयत है। और रोज़ा हकीकत क्या है, इसके लिए हमें समझना होगा कि रोज़ा हकीकत तसव्वुर भी ना करना नफ्सानी ख्वाहिशात का। जिस तरह ऊपर ये कहा रोज़ा शरीयत क्या है कि अपने ख्वाहिशात की बंदे को ख्याल तो आते हैं लेकिन उसे रुका रहता है, लेकिन हकीकत क्या है कि अपने आप को ख्वाहिश भी जाहिर ना करना, ये रोज़ा हकीकत है। और रोज़ा तरीक़त क्या है? रोज़ा तरीक़त रोज़ा की हालत में मकरूहात, झूठ, गिला, शिकवा, ग़ीबत, इस तरह गालिम गलोच से भी अपने आप को बचा के गरहेज करके रखना, ये रोज़ा की इसे रोज़ा तरीक़त कहते हैं। और इसमें जो आपने सवाल किया कि रोज़ा हमें क्या सिखाता है दस्तरखान के हवाले से, रोज़ा यही तरबियत देता है हमें कि जहाँ आपको प्यास लगती है तो प्यासे का ख्याल आना चाहिए, भूख लगती है तो भूखे का ख्याल आपके दिल में आए। हाँ, भूख कितनी सख्त चीज़ है और उससे कितनी नकाहत होती है, कमज़ोरी होती है बदन में। तो ये जब ये ख्याल तसव्वुर आता है तो फिर सारे तसव्वुर लूट के वापस आ जाते हैं। ये तरबियत आ जाती है बंदे में कि एक नंगे को जिसको कपड़े की जरूरत है उसके कितने एहसासात हैं और उसके कितने जज्बात हैं, और एक खाली पेट है वो प्यासा और भूखा, उसका कितना बड़ा मुकाम है। तो इससे ये पता चला कि जब बंदा रोज़ा रखता है, गोया ट्रेनिंग करके ये अपने आप को सब्र करता है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे साथ वाला जो इंसान है उसकी अगर ज़रूरत, अल्लाह ने उसे आजमाइश में डाला है, मुझे नेमत अता किया है, तो ये बतौर आजमाइश मुझे इम्तहान में डाला है अल्लाह ने, क्या तू अल्लाह की अता पर, अल्लाह के नेमत पर कितना शुक्र अदा करता है। और शुक्र के बारे में क्या है कि तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा दोगे। वो शुक्र क्या है, जब तुम्हारे पास अगर 2 खजूर पड़े हुए हैं तो 1 खजूर अपने भाई को दे दे। जिस साहब रसूल ने अमल करके दिखाया वो हमारे लिए मशअल राह है। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किराम का अमल था, ये उनका अमल था। और हमें दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने ये अजीम शान महीना हमारी जिंदगी में महज इसलिए रखा है
کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کرتے ہیں، جب اس کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو راضی کر کے تو جناب آدم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور جو ابھی ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے اور سمن نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمن سب سے پہلے ہم آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی، اونچا بولیں گے. آپ بالکل خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آپ حاضری کا شرف حاصل کریں. آج آپ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. جی کہاں سے نعت سنائیں گے؟ خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے، خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد میں عشق بار ہوئی جب تو یہ دعا کی ہے، میں عشق بار ہوئی جب تو یہ دعا کی ہے، بروز حشر تیرے نو کروں میں نام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے، میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے، خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیغام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا عشق محمد غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، خدایا
عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس باز میں پہلے نبی کا نام آئے. سانس بعد پہلے نبی کا نام آئے. ہمارے ناطقہ ہمارے ساتھی سوال نصیر لاہور سے بہت بہت شکریہ. بہت زبردست ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دربار کیا. ایسے بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. پروگرام کا نام ہے رونق رمضان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی احسان عظیم ہے. ہم مفتی صاحب اور ہم ایسی ٹاپک پر بات بھی کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی عبادات ہونا چاہیے جو اس ماہ سیام میں انسان کرے اور وہ اس کی پریکٹس میں آ جائیں, تاکہ جو سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں وہ بھی انسان اپنی اسی پریکٹس کو محفوظ خاطر رکھتے رہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. سب سے پہلے ایک انسان کثرت کے ساتھ انسان استغفار کا ورد اپنے زبان پہ رکھنا چاہیے, کلمہ طیبہ کا ورد اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جب انسان جائے تو اس عاجزی کے ساتھ جائے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مجرم ڈکلیئر کرے اور اپنی تمام کی تمام خودی کو مٹا کے رب کائنات میں جائے. جب پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب انسان التجا کرے گا تو رب کائنات اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. مولوی صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کرتا چلوں کہ فضیلت رمضان کے حوالے سے ہی بات چل رہی تھی کہ فضیلت رمضان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا, ٹھیک ہے, اور احترام رمضان من اکرم رمضان فقط اکرم سبحانہ, جس نے ماہ رمضان کا احترام کیا اس نے گویا اللہ رب العالمین کا احترام کیا. اوورال یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ سارے سال دن مہینے اسی کے ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو مرتکب گناہ گار ٹھہریں گے, ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر لمحے ہی بچنا چاہیے. جس طرح ماہ سیام میں فضیلت یہ ہے کہ آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے, گویا کہ فرض کا 70 گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے, نوافل فرائض کے درجات تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھنا کہ ماہ سیام کا جو بندہ احترام کرتا ہے تو پھر اس کو تو ثواب ملتے ہیں, لیکن ماہ سیام میں جو گناہ کرتا ہے پھر اس کے گناہ بھی وہ زیادہ ہو گئے کہ جو آپ کی ثواب کی جو آپ کی نسبت ہے اور جو آپ کی گناہ کی نسبت ہے بالکل زیادہ ثواب ہے. سارا سال ہی بچنا چاہیے, لیکن ماہ سیام میں بھی خصوص گناہوں کا ارتکاب اس سے بچنا چاہیے اور نیکیوں کا زیادہ کوشش کریں گے انسان کا نیکیاں زیادہ کریں. تو جناب لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے محسن اور بہت ہی دل عزیز ماشاءاللہ پاکستان کی پہچان ہم لوگ کہیں گے ناطقہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے. جی سر. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, جہاں بھی وہ رہے وہ مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ, سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, اے
शहद से भी मीठा सरकार का मदीना क्या खूब महका महका क्या खूब महका महका सरकार का मदीना सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी हसना ने। मुफ्ती साहब हम बात कर रहे थे जब हम इससे पहले कि रमज़ान शरीफ की जो अजीम शान जो बरकतें हैं, जब सहरी का टाइम होता है और साथ जब अफ्तारी का टाइम होता है, हम ये महसूस करते हैं जिसने अल्लाह ताला की इबादत सही मानों में की है, दिल लगा के इबादत की है, उसका महसूस हो जाता है कि अल्लाह ताला की रहमतें उतर रही हैं और रिमझिम बरस रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाता है और मुख्तसर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जनाब मैं अर्ज ये करूँगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी कि सहरी में ताखीर करो और अफ्तारी में जल्दी करो। जी। आप सहरी और अफ्तारी की ये ताखीर और उजलत इसकी सिर्फ आप नीयत फरमा लें तो मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाएगा, जिससे क्या पता रोजे में कमी कोताही हो तो इस सुन्नत मुबारका के अमल पर आपके रोजे की मकबूलियत का बायस बन सकता है। और साथ साथ मुफ्ती साहब क्योंकि हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर भी आया हुआ है और हमें लाइव कॉल आ रही है और वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल हमारे पास जमा है। हमें बताया जा रहा है कि कुछ सवाल में से हमें सबसे पहले हम आपसे मालूम करेंगे, ज़्यादा सवाल हम यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही महदूद होता है। तो चंद सवाल मैं मुफ्ती साहब से आपके सामने रखूंगा और उनकी ज़रा जल्दी जल्दी से आप इस यहाँ पे इसकी जवाब सुनिए। सबसे पहले हमें ये बताइए मुफ्ती साहब कि अगर भूले हुए इंसान अगर पानी पी ले, बोले तो वैसे पानी पी नहीं सकते, लेकिन अगर पी ले तो ऐसी सूरत में इंसान क्या करे जो पानी आधे गिलास रखा है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान कि जो भूल कर खा ले या पी ले गोया कि उसको अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया है, ये तो उसके लिए इनाम की बात है। और दूसरी बात ये कि रमजान शरीफ में हर नमाज तो जमात के साथ अदा नहीं की जाती। जो लोग सफर में होते हैं तो उनको क्या वहाँ पे भी छूट है, कसर करने की छूट है? अगर वो कसर करने की छूट है तो मिसाल के तौर पर 12 रकात नमाज अगर ज़ोहर की है तो फिर उसको कितना सवाब मिलेगा? 2 फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा, अगर वो पूरा पढ़े तो फिर उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये फिकी मसला ये है कि आपने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है उसके हुक्म के इताअत समेअना व अताअना, ये कानून कुदरत है कि अल्लाह ने एक इरशाद फरमा दिया कि मेरी बात सुनो और उसकी इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करो। तो इसमें ये जो कसर है या हजर है, हजर पढ़ेंगे तो आप हजर का जो हुक्म है उसके बराबर सवाब होगा। आपने कसर पढ़ी है तो आपका मतलब सवाब में कसर नहीं है, सवाब में कमी नहीं, सवाब वही है, अल्लाह ने आपके लिए तखफीफ की है तो आपको वही सवाब मिलेगा, आपको वही सवाब मिलेगा। और तीसरा सवाल ये मुफ्ती साहब, जो लोग यहाँ पे कुरान की तिलावत फरमा रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को दिलों को तो मुनव्वर कर ही रहा होता है, लेकिन क्या वो तिलावत कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह से हमने शुरू की, वरना तक कुरान मजीद हमने खत्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन समझ हमें कुछ भी नहीं है, तो क्या एक बेहतरीन इसका क्या नुस्खा होना चाहिए? देखें जी, कुरान मजीद की तिलावत तो इंसान के ईमान को जिला बख्शती है। बुनियादी तौर पे आप याद रखें कि कुरान की तिलावत हम इसलिए करते हैं कि हमारे दिल और कुलूब और ज़हान में ये जब कुरान की तिलावत की जाती है तो अहले ईमान का जोश और जज्बा बढ़ जाता है। ये बात ज़हन में रखें कि कुरान की तिलावत का सवाब जरूर मिलता है, लिहाजा ये बात ज़हन में रखिए कि ये दस्तूर ज़िंदगी, दस्तूर हयात
जिसको कहा जाता है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना प्यारा महीना में अता फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना, और उनकी इस पसंदीदा उम्मत के लिए अजीम शान महीना अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मियां ज़हूर अहमद क़ादरी साहब, अपने दोस्त शेर है, बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमारे साथ जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी मीर ज़हीर अहमद क़ादरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। और सना खान में हमारे साथी समय नसीर साहब का बहुत शुक्रिया, और सना हमारे साथी आप सबका बहुत शुक्रिया। एक नए प्रोग्राम के साथ कल आपकी में हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।